ریل ورلڈ کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے قیامت کا وقت قریب آتا جا رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی گئی تمام نشانیاں پوری ہو رہی ہیں۔ ایسی ایک نشانی ابھی کچھ دن پہلے سعودی عرب میں پوری ہوئی، جہاں ریت کا ایک ایسا طوفان آیا کہ لوگ اسے قیامت کی نشانی قرار دینے لگے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا یہ طوفان واقعی قیامت کی نشانی ہے اور اس سے پہلے سعودی عرب میں کون سی قیامت کی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ تو پیارے دوستوں، اس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی علامات گویا ایک دھاگے میں ترتیب سے پروئے موتی ہیں۔ جب دھاگا ٹوٹ جائے گا تو یہ موتی بھی ایک دوسرے کے بعد گرنا شروع ہو جائیں گے۔ علماء کرام کے مطابق یہ ان علامتوں کے نمودار ہونے کی تمثیل ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب قیامت قریب ہوگی تو اس کی یہ علامتیں بھی ٹوٹے ہوئے دھاگے کے موتیوں کی طرح آگے پیچھے آنا شروع ہو جائیں گی۔ لہٰذا آج آپ دیکھ لیں کہ یہاں ہر گزرتے دن کے ساتھ ان نشانیوں کے پورے ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی طرح سعودی عرب میں ریت کا ایک ایسا طوفان دیکھا گیا ہے جسے زیادہ تر یہودی علماء اور کچھ ناسمجھ مسلمانوں کی جانب سے قیامت کی نشانی بتایا گیا ہے۔ تفصیل کے مطابق سعودی عرب میں چند روز قبل دارالحکومت ریاض، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سمیت کئی شہروں میں ریت کا طوفان آیا تھا، جس سے فضا سرخی مائل ہو گئی تھی اور خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ لہٰذا لوگ اپنے گھروں میں چھپ کر عبادات میں مشغول ہو گئے، کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس طوفان کے آنے پر مختلف نظریات سامنے آنے لگے، جن میں سے بعض لوگ اسے موسمی تبدیلی کا نام دیتے رہے، جبکہ کچھ لوگ اسے قیامت کی نشانی قرار دینے لگے۔ اس طرح یہ واقعہ سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ یہ بات سوشل میڈیا تک ہی محدود نہیں رہی، بلکہ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق 71 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آنے والے اس طوفان کے متعلق یہودی مذہبی ویب سائٹ اسرائیل 365 پر دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ طوفان قرب قیامت کی نشانی ہے اور دنیا کے معاملات میں خدائی مداخلت کی علامت ہے۔ ہیبریو بائبل کی آیت 13-21 کا حوالہ دیتے ہوئے ویب سائٹ پر شائع ہونے والے آرٹیکل میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے قریب اس طوفان جیسے واقعات بکثرت رونما ہوتے رہیں گے۔ اس آرٹیکل میں یہودی مذہبی رہنما پنچس ونسٹن کے ایک انٹرویو کا حوالہ بھی دیا گیا ہے، جس میں وہ بھی ریت کے اس طوفان کو خدائی مداخلت اور قیامت کی نشانی قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ مستقبل میں اس طرح کے واقعات زیادہ تعداد میں رونما ہوں گے۔ پنچس ونسٹن کہتے ہیں کہ ریت کا یہ طوفان فطرت اور معجزے کا ملغوبہ تھا اور ایسے واقعات مستقبل میں اس قدر واضح ہو جائیں گے کہ ان کے معجزہ ہونے پر شک کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ لیکن دوستو، یاد رہے کہ مسلم علماء کا اس طوفان پر کوئی واضح موقف نظر نہیں آیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عرب کے علاقے دنیا کے خوش ترین علاقے مانے جاتے ہیں، لیکن اس بار وہاں ہونے والی بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچا دی، یہاں تک کہ سعودی عرب کے میدان نہروں میں بدل گئے۔ اس طرح وہاں قیامت کی ایک اور نشانی پوری ہو گئی۔ اس حوالے سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بڑی تیزی سے وائرل ہو رہی ہے، جس میں سعودی عرب کے ایک ایسے صحرا کو دکھایا گیا ہے جہاں سیلاب کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، لیکن ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہاں شدید سیلاب آ چکا ہے، جسے معجزے اور قیامت کی نشانی سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سیلاب کا قیامت سے کیا تعلق ہے؟ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ صحیح مسلم میں یہ واضح حدیث ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک عرب کی سرزمین کھیتوں اور نہروں میں تبدیل نہ ہو جائے۔ اس حدیث مبارکہ میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ جب قیامت کا وقت قریب آئے گا تو عرب کی سرزمین کھیتوں اور نہروں میں بدل جائے گی۔ لہٰذا دوستو، آپ دیکھ لیں کہ ساری دنیا اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھی کہ اچانک موسم نے رنگ بدلا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ خشک صحرا اس قدر پانی میں ڈوب گئے کہ ان کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کوئی صحرا نہیں بلکہ نہریں ہیں، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں بتایا گیا ہے۔ بعض تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ اس صحرا میں وہی دریا ظاہر ہوا ہے جو اب سے 10,000 برس قبل یہاں بہتا تھا، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب یہاں قدیم زمانے میں زبردست بارشیں ہوا کرتی تھی۔ اس سیلاب زدہ صحرا کو وادی رما جزیرہ کہا جاتا ہے، جو عرب کی سب سے بڑی وادی مانی جاتی ہے اور جو 1200 کلومیٹر رقبے میں بہتی تھی۔ لیکن رفتہ رفتہ بارشوں کا سلسلہ کم ہوا تو اس دریا پر ریت کے تودے چھا گئے۔ اس وادی کا درمیانہ حصہ القسیم میں واقع ہے، جس کے اطراف چھوٹے چھوٹے دریا ہوتے تھے اور وہ آ کر آپس میں شامل ہو جاتے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ اب بھی ریاض، حائل اور مدینہ منورہ جیسے سعودی عرب کے متعدد علاقوں میں برسات میں جنم لینے والے دریا پائے جاتے ہیں۔ اس وادی الرما میں ہر 100 برس پر 3 بار طغیانی آتی تھی،
لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس طغیانی کا سلسلہ بڑھنے لگا ہے اور اب 100 سال میں 3 بار کی بجائے طغیانی زیادہ بار آنے لگی ہے اور رفتہ رفتہ اس کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ ارشاد رسالت کی بدولت یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جزیرہ عرب کے قدیم دور کی طرح ایک بار پھر دریائے رما کو دوبارہ آباد کرے گا۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ حال ہی میں سعودی عرب میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں سورج کا مغرب سے طلوع ہونے کا بتایا گیا تھا اور اسے قیامت کی نشانی بتایا جا رہا تھا، لیکن جلد ہی اس راز سے پردہ اٹھ گیا کہ یہ ایک ایڈٹ شدہ ویڈیو ہے، مگر یاد رہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ یہاں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ کیسے ہوگا اور سائنس اس حوالے سے کیا کہتی ہے۔ اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ رات کے بہت طویل ہونے اور سورج کے مغرب سے نکلنے کی بات سائنسی طور پر بالکل ممکن ہے۔ سائنس کے مطابق اگر زمین کی محوری گردش کسی وجہ سے رک جائے جس سے رات بہت لمبی ہو جائے اور پھر یہ الٹ جائے تو اس سے سورج کا مغرب سے نکلنا بالکل ممکن ہے۔ اس کے علاوہ اگر زمین کا زاویہ بہت زیادہ تبدیل ہو جائے تو زمین کی محوری گردش الٹ جائے گی اور سورج مغرب سے نکلے گا۔ سائنس کے مطابق یہ عمل کئی سیاروں پہ ہوتا ہے جس میں سیارہ زہرہ یا وینس شامل ہے۔ سیارہ زہرہ خلاف گھڑی وار یعنی اینٹی کلاک وائز کی بجائے گھڑی وار یعنی کلاک وائز سمت میں گھومتا ہے اور وہاں سورج مغرب سے طلوع ہوتا ہے، جبکہ سائنس کے مطابق پہلے اس پہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا تھا، لیکن پھر کسی وجہ سے اس کا محور 180 ڈگری تبدیل ہو گیا جس سے اس کی محوری گردش الٹ گئی اور اب سورج اس سیارے پر مغرب سے طلوع ہوتا ہے۔ سائنس کے مطابق سیارہ مریخ بھی ایک بے ترتیب محور میں گردش کرتا ہے اور اس کی محوری گردش کی سمت بھی تبدیل ہو سکتی ہے کیونکہ یہ سیارہ نظام شمسی یا سولر سسٹم کے باقی اجسام کے زیر اثر رہتا ہے۔ اس طرح سیاروں کی محوری گردش کا الٹ جانا جس سے سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو عین ممکن ہے، لیکن سائنس کے مطابق سیارے کی محوری گردش یا روٹیشن کا اچانک تبدیل ہو جانا بھی ممکن ہے جس سے سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو، اور یہ سب کسی سیارے کے کسی دوسری فلکیاتی جسم سے ٹکراؤ کے نتیجے میں ہو سکتا ہے۔ سائنس کے مطابق زمین کی محوری گردش یا روٹیشن چاند کی وجہ سے قیام پذیر ہے، لیکن ایک بڑے فلکیاتی جسم سے ٹکراؤ کی وجہ سے زمین کی محوری گردش کا الٹ جانا اور اس کے نتیجے میں سورج کا زمین پر مغرب سے طلوع ہونا عین ممکن ہے، لیکن اس کے لیے جو توانائی چاہیے وہ اتنی زیادہ ہے جو زمین کی سطح کو پگھلا دے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ سائنس کے مطابق کائنات مسلسل پھیل رہی ہے اور ایک وقت آئے گا کہ اس کا مومنٹم ختم ہو جائے گا اور یہ اپنی کشش ثقل یعنی فورس آف گریوٹی کی وجہ سے سکڑنا شروع ہو جائے گی اور اس کے تمام جھرمٹ، ان کے ستارے اور سیارے الٹی سمت میں حرکت کرنا شروع کر دیں گے اور اس وقت سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ پیارے دوستو، ان نشانیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کا وقت بالکل قریب پہنچ چکا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم فضول کاموں کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں مصروف رہیں تاکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر مسلمان کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، آمین۔